ترمذی شریف دی شرح 4 جلد اور بہت بڑے اہل حدیث عالم نے کی کام کرن دا کیتا عبدالرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے یا شمس الحق عظیم آبادی نے اونر معبود لکھی 2 ہی کام چجدے ہوئے باقی جھگڑے لڑائیاں مناظرہ کچھ نہیں. یہ دینی کام جڑا دنیا تسلیم ہوا کہ واقعی یار انہوں نے انہاں 2 کتاباں دی شرح دی کمال کر اون المعبود ابو داؤد تحفۃ العارف. تو امام نے دے اندر بھی لکھا میں پڑھ دیاں کیونکہ ہن خلف بڑے پیدا ہو گئے اخواؤں دے حدیث ہے راہ پٹھے پی گئے. یہ مذہب نہیں اہل حدیث لازمت دیوبندیاں دا سب یزید نو پرید لکھ دے سی ملعون لکھ دے کون انہوں سیدنا یزید آندا ایک بھی دیوبندی نہیں سی میرے تو زیادہ دیوبندیاں نو کون جانتا. ایک بزرگ بھی میں پڑھی اور اہل حدیثاں نو بھی جاننا. ایک پٹھا کام صرف زدنا کہ شیعہ نو چڑھاؤنا جے تسی اسی یزید نو سیدنا ایویں اپنے گھر نو اگ لاؤن لئی یزید حسین جڑا شیعہ دا وہ اہل سنت دا ہے اہل حدیثاں دا دیوبندیاں دا ہے وہ سردار ہے جنت دے جواناں دا. تو یہ سمجھو 361 صفحہ 4 جلد اتنے بھی رسول کریم علیہ السلام دی وہ حدیث ہے متن جہد حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا یو دینی ماذا جس شے نے دکھ دتا انہیں مینوں دکھ دتا ینصبنی ما نصبا جہی شے نوں تکلیف دے گی مینوں دے وہ تحت امام لکھ دے فی ہے تحریم وضا میت عبد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتعظیم. یہ کلیہ کی نکلیا کہ جس آدمی دے تکلیف پہنچنا رسول اللہ نو تکلیف پہنچے انہوں تکلیف دینا حرام ہے. حضور نو ڈائریکٹر جڑی نا تکلیف دینی ہے کجا ایسے بندے نو ہی تکلیف دینی جہد نہ گاہ رسول اللہ نو تکلیف پہنچے یہ بھی حرام ہے. لأن آدھن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام اتفاق قلیل ہو کثیر ہو پاویں ہوئے تھوڑی یا پاویں ہوئے بہتی ساری امت جانتی بھی رسول اللہ نو تکلیف پہنچانا نہ آدمی کافر ہو جانا. خدا اسلام کی رہ گیا وقد جازا ماں بیان یوزی ما یوزی فاطمہ. تو رسول اللہ صاف کہہ دیتا کہ بالکل پکا دلاں تے لکھ لو کہ جڑی شاید فاطمہ نو دکھ دے گی مینوں دے گی. مک دی گل میں مکا گیا فکل ما واقع مینوں فی حق فاطمہ شے فتعذر دے. امام مبارک پوری فرماؤندے ہر وہ بندہ جہدے کولوں کوئی ایسا کام بھی ہوا جہدے حضرت فاطمہ نو دکھ پہنچا فہو یؤذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشہادت ھذا الخبر صحیح. وہ صحیح حدیث کے مطابق اس نے تو بھائی رسول اللہ نو دکھ حضور نو تکلیف پہنچی ہے. ولا شیاد فی ادخال العذاب علیہ من قتل ولدہ مسلمان دا ایمان. فرمایا یار فاطمہ نو اس تو زیادہ تسی ہور دکھ کی دینا سی کہ وہ ایسے جلیل القدر بچے نو چھری نہ تسی تباہ کیتا حسین نو شہید کیتا اور انہیں تے بس نہ کیتی. ابن زیاد نے آخیا مینوں یہ فائدہ کوئی نہیں ہونا مگر ابن سعد مینوں ٹھنڈ تد پینی بھی 10 ایسے نامراد اکٹھے کر سپاہی جڑے گھوڑیاں تے سوار ہو کے اینوں لے جان اور گھوڑے دوڑا دا کے ماں سر مینوں کر دے یہ پنجر جڑا دی ہڈیاں اور بوٹیاں جڑیاں میدان پھیل دیں. اور یہ سارا جی میں اگے تھوڑے سامنے پڑھیا امام ابن السیر نے لکھا کہ انہاں ظالماں نے بالکل اسی طرح کیتا. امام حسین علیہ السلام دے بدن پاک تے ہر وہ کم کر دیتا. ولما قتل الحسین اے سمجھ کی سوال امر عمر بن سعد نفر ایک کلمہ پڑھنے کا حال ہے. ایک صدی نہیں ہوئی صرف 50 سال ہوئے حضور نو قبر دیا تے جانتے بھی بے کون نسل نہیں پئی تے رسول اللہ دے کندھیاں تے سوار ہوندا حضور دے ہونٹ چمدے سی. تو عمر بن سعد نے حکم دیتا ہے گروہ نو فراکب خیولا حیران نہ ہو بھی تہاڈے دور چ حکومت کی کر رہی ہے کچھ تو اپنے گھوڑیاں تے سوار ہوئے وات الحسین اور امام حسین دے بدن پاک نو رون دے بوٹیاں میدان پھیل گئیاں. اور اسے تو تاریخ چاہتا میں جدوں پھر بیچاریاں نو قید کر کے عورتاں بچیاں نو اتوں دی گزاریا ہور پاسے بھی نہیں لگایا وچوں دی میتاں دی لنگی لاشاں اسی طرح پہ دفن نہیں کیتا. اپنی فوج دے سارے خبیث دفن کرتے عمر بن سعد نے انہاں دی نماز جنازہ پڑھی مگر امام حسین دی نہیں پڑھی انہوں نے ساتھیاں دی نہیں پڑھی انہوں نے سر کٹ لے لاشاں بکھڑیاں رہیاں. اور ہبت الدین الحسینی ٹھیک لکھیا کہ انہاں ملعوناں دی نماز دی انہوں نے ضرورت بھی کی انہوں نے اللہ درود بھیج رہا سی وہ فرشتے بھیج رہے انہاں اگر نہیں پڑھی تو لئی پھرنے نماز انہاں دی نماز لا امام حسین نو کی سی اللہ اور فرشتے انہاں دے صراط بھیج دے. اس حضرت زینب نے کدی موقع ملیا پڑھوں گا مدینہ شریف نو روکی پیا اور آخیا رسول اللہ ویخ کس طرح تتی ریت تے بغیر لباس تو تیرا بچہ پیا اور وہ ساتھی جڑے پیا سر انہوں دے نال نہیں اور کیویں جڑی خاک آ کے ہوا انہوں تے اپنی مٹی پاؤں تو وہ انہوں دا کفن بن رہا کسے غسل نہیں دیتا ادا ہی وہ خون آلودہ پہ. اس راوی بیان کر رہا ساری فوج ایک بندہ بھی نہیں رہا دشمن دوست جڑا نہیں رہا زینب دے دل حالات تے آ کر کے چلے اتنا چھوٹا بچہ علی اصغر جڑا انہوں قبر نصیب نہیں ہے ماں کولوں دی جا رہی ہے وہ دی قبر آوارا بن وچ رہ گئی
کولوں ماں دا محمل لنگیا، اونٹ تے سوار قید ماں جان رہی تے بچہ چھوڑا دے جڑا ریتے پیا، پانی نہیں دیتا، ہر چیز دیتا۔ حالانکہ فوج چوں کئیاں نے آخیا بھائی یار امام حسین نہ دشمنی ہے، وہ چلو باغی ہے، یہ بچہ 6 مہینے کا جڑا کیا قصور دے دیو، جان دے امام بھی بنا دینا، جنم دن جو ہو چکا ہے بچے کا پتہ ہی ہے نا، مگر حجت تمام کرو، یہ لکھ کے جانا چاہیے کسی نے شبہ نہ رہ جائے بھی یہ یار میں بغاوت کی گل کوئی نہیں سے نہ کوئی، دلوں ہی رسولہ دی حال دے دشمن یہ پچھلے ویر لے رہے سی بھی سارے وڈے بدروت کیوں یہاں لڑے سی، وہ یہاں کے دلوں پڑھیا، بچے نو لجا کے آخیا تو اتنے پھر جتنا لکھیا میرا نے بے فوج کئی بولے پوتا علی کا تم سے طلبگار آب ہے، دے دو کہ اس میں نام بری ہے ثواب، وچوں ہی بولے بھی انہوں یار پانی دے دیو، کوئی قیامت تک گل تے رہ جائے بچے نو دتا، اس وی پھر عمر بن سعد نے کہا کیوں لمحہ کر دے جے کم، ظالم نے تیر مارا، امام علیہ السلام دا بازو چیریا، بچے دے گلے چوں لنگ گیا، آپ نے آسمان نو اٹھا کے آخیا کہ اللہ اگر تو اپنے رسول دی آل نہ اس چیز تے راضی ہیں تو اسی تیرے فیصلے تے خوش، سانوں کوئی گلا نہیں، اسی تیری قضا تے راضی ہیں، جو تو چاہنا اسی وہی چاہنا، اسی کیوں ناراض ہونا، مگر ویکھ لا کہ تیرے پیغمبر دی اولاد نہ لوگ کر کی لے، بچوں تک نہیں رحم کیتا۔ وہ سے امام لکھدا ہے مبارک پوری ولا شیء فی ادخال اللہ علیہا من قتل ورثہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ ہور دکھ دینا ہے تو بڑا کی ہو سکتا کہ لوگوں نے وہ پیارے بیٹے نو ظلم نہ قتل کر دیتا، ولہذا عرف بالسکراء معاجلۃ من تعاطى ذلك بالعقوبۃ فی الدنیا والعذاب الآخرۃ اشد، اے دے دیو انہوں لکھ لکھ کلے نو، فرمایا پھر کتاباں پھوڑ کے ویکھ کے انہوں دا کی حشر ہوا، جنہوں نے کام کیتا سی گھوڑے دوڑائے سر کٹے پانی بند، وہ دنیا چ آرام نہ لنگے، آندا نہیں، استقرا جدو ہویا ایک ایک دے حالات معلوم کیتے گئے پڑھے گئے تے صاف پتہ چل گیا معاجلۃ من تعاطى ذلك بالعقوبۃ فی الدنیا، کہ اس سے دنیا چی اللہ تعالیٰ نے بہت جلد انہوں نے سزا دیتی، بہت برے حال نہ مرے، کوئی اپنی موت نہیں مریا، بالکل کتے دی موت مریا، کسی دے ہاتھ پیر وڈے گیا، کسی نے اگ جلایا گیا، کسی دی لاش ساڑتی، تے جڑے نہیں قابو آئے انہوں دے گھر ٹہ گئے، تے امام ابن کثیر اور خود ابن تیمیہ دا کہ یہ کوئی شک نہیں چونکہ انہوں نے ظلم عظیم کیتا تھی، اس تو کوئی مجنون اور پاگل ہو کے مریا، کسی نے کوئی بیماری لگی، دنیا سے کوئی امن نہیں ہے۔ امام مبارک فرماتے ہیں کتاباں پھوڑ لو، انہاں تو ایک ایک بندہ جڑا سی انہوں دنیا سے سزا ملی، والعذاب الآخرۃ اشد، تے جڑا قیامت دا عذاب انہوں نال وہ اس تو بھی زیادہ سخت ہے، وہ اگے جڑا انہوں دا انتظار کر رہے ہو نا اس تو بڑا ہے، مگر اس دنیا جو انہوں نے کیتا بدلا وہ بھی مریا۔ ہن فاطمہ کون ہے؟ پورے بطول اقبال اللہ فاطمہ دا بیٹا، فاطمہ بذات خود کی ہے، اے حدیث سے دفر کنگالا رسول اللہ دی ہو رہی بچیاں دی، مگر اپنے اپنے گھر حضور نو جدوں کو اوکھا وقت آیا کی دس دی بخاری سے کون آندی رہی اسے، صحیح بخاری دے اندر تسی پہلی جلد پڑھو، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدوں خانہ کعبے دے کول نماز پڑھ رہے سی، ظالم بیٹھے سی قریش دے سردار، انہوں نے ظالماں نے اسے ابو جہل نے آخیا یار اج تماشا ویکھنا، کوئی بندہ جائے، اے 240 نمبر حدیث ہے، کتاب الوضو پہلی جلد فتح الباری، راوی بیان کردہ حدثنی عمرو بن میمون ان عبداللہ بن مسعود حدث، یہ واقعہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سنایا، اور عبداللہ بیچارے آپ ماڑے سی جان لکا کے بیٹھے حضور کا دفاع کرنا، میں اس وقت کردا سی، ہن میں کی کراں حضور دی، مگر بے بسی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی عند البیت، رسول کریم علیہ السلام کعبے دے کول نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل و اصحاب الجلوس، ابو جہل بیٹھا سی، نال دے بہت سارے ساتھی بیٹھے، اذ قال بعضهم لبعض ایکم یجیء بصلاۃ ظہور بنی فلان فجزا ولا ظہر محمد علیہ السلام، ایتھوں تک کمینگی کہنے لگے ایک دوسرے نوں کون ہے جڑا جاوے تے فلانے قبیلے تک اج ایک اونٹ ذبح ہویا، او دی او جڑی پئی اوتھے گندی پئی، او جڑی چک کے لیاوے، تے جدوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فضا ابی و امی و روحی سجدے جائے تے اوتے رکھ دے، ہم باس اشقل قوم، سارے جو حرام زادہ جڑا سی بدبخت او اٹھیا، فجا بھی او جڑی لے کڈے سردار ہوندیا کڈی کمینگی کر رہے او جڑی چک کے لیاونڈیا رسول اللہ دے ویری، فنظر حتى اذا سجد النبي صلی اللہ علیہ وسلم وضع ولا ظهره بين كتفيه وانا انظر لا انشاء، حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں ویکھدے رہے جدوں حضور سجدے گیا آپ دی پشت تے رکھ دیتا کندھیاں دے درمیان، تے میں ویکھدا سی لا انشاء، مگر میں کر کچھ نہیں سکدا، میں تے آپ جان لکا کے انہاں کافراں دا بیٹھا، میں حضور دی مدد کی کردا، حتی جاءت فاطمہ، یہ کسی نے جا کے کر حضرت فاطمہ نے دسیا،
دوسرے پاسے امام نے جی شرح پھر لکھا ہوا ہے جویریہ، دوسری روایت آتا کہ ہے اس سے چھوٹیاں بچیاں اکبر تسا وہ پھر ابے کی گل سن کے دوڑیاں آئیاں، گھروں دوڑیاں آئیاں بس ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدن تے اللہ دا رسول سجدوں سر نہیں چک سکے، ایڈا وزنی بوجھ ہے، حضور اسی طرح سجدے پیر پتہ رہا تن رہی حضرت فاطمہ نے آ کے پھر ابے دی پشت اوجڑی ہوں لائے رفع راسہ، پھر حضور نے سر مبارک اٹھایا، ثم قال بعد آپ نے پھر دعا منگی، اللہ ملائکہ بقرہ ثلاث مرات، کئی جاہلن پڑھ نہ دین دی کو حضور نے بد دعا نہیں کی کتنی رحمت دی پنے دیاں گلاں اینیاں بد دعاواں حضور نے کیتیاں، کدی انہاں تے لعنت دی، کدی انہاں دی قبراں جڑی اگ نہ بھر دی، جدا اندازہ کوئی سوچنا ہے چاہیے بھی رسول دی ناراضگی ہے، رسول دا پیار اللہ دے تابع ہے، جدوں اللہ ناراض ہو جاندا نبی نو کہہ دیندا جویں نوح علیہ السلام کہا کہہ دے زمین تے کوئی نہ رہے، وہ اللہ دے اشارے نہ کہندا، وہ بد دعا نہیں انہوں کہنا چاہیے سمجھاؤن لئی کہنی نا، ورنہ این ٹھیک دعا ہوندی، وہ ظالم ایسے لائق ہوندے ختم کرتے جان، اور جنہاں نے رحمت دی دعا کردا وہ بھی لائق ہوندے۔ تو رسول اللہ نے 3 باری فرمایا اے اللہ انہاں قریش نہ نبٹ، ایسا انہاں تے عذاب نازل کر، انہاں پھڑ 3 باری فشق علیہم اذ دعاہم، تے جدوں حضور نے دعا کی پھر پیراں تھلوں مٹی نکل گئی، جان دے سی سچا کمب گئے، قال وکانوا یرون دعوت فی ذلک البل مستجابہ، اے ایمان انہاں دا بھی سی، مکے چ کیتی دعا جڑی وہ تے رد نہیں ہوندی، یہ تو ہن بیڑا ساڈا ہو جانا غرق، ثم پھر آپ نے نام لے کے آخیا اللہ مالیکا بابی جہل والیکا بعتبۃ بن ربیہ وشیبۃ بن ربیہ والولید بن عتبہ ومیہ بن خلف وعقبہ بن ابی معیط وعد صحابہ فلم نحفظ، 7واں میں آندے نام لیا سی، وہ میرے یاد نہیں رہا، وہ دوجے نام لکھا علماء نے کمارا سی، 6 نام لے کے آخیا اینوں اللہ پکڑی اینوں پکڑی، اور انہاں چوں زیادہ جڑے قال والذی نفسی بیدی لقد رأیت الذین ادبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا فی القریب قریب بدر، ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس خدا دی قسم ہے جے اچ میدان کہ جڑے رسول اللہ نے گنے سی، میں سارے کتے جڑے نہ مرے ہوئے تے برے حال نہ پھر بدر دے کنویں چوں سٹے کے ویکھیا، لاشاں انہاں گھسیٹ کے اتنے کر پھر خوب سٹیاں گئیاں، تے حضور نے سرانے کھڑے ہو کے آخیا او فلانیا نہ لے رکھے کہ جڑے وعدے میں کیتے سی تو کہ نہیں منو گے تو حشرا ہوگا، انہوں سچا پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخیا یا رسول اللہ تسی انہاں لاشاں نہ گلاں کردے جنہاں جان ہی نہیں، فرمایا خدا دی قسم ہے تہاڈے تو زیادہ سن رہا ہے مگر ہن بول نہیں سکدا، اللہ سنا رہا ہے انہاں دے دل تے نیزے انگ لگ رہا ہے کہ نبی دی مخالفت کرنا کھٹیا کی پھر، تو جس دن آپ تے وہ جڑی پئی ادوں ہی فاطمہ آئی انہیں لایا، تاد حضور نے آخیا فاطمہ نو دکھ نہ دیو، اینوں دکھ دینا میرا مینوں دکھ دینا، اسی طریقے نال جلد رہ گئی 7ویں جلد۔ جدوں لوگوں نے پوچھا حضرت سہل بن سعد کہ سال ہے جدوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، خواد مبارک خود کھب گیا، کافراں نے گڑا کھود دیا سی، آپ دے دند مبارک بھی شہید احد، آپ دا خون کن تو تھا کون؟ وہ دل بجائے وہ دے رہ گئی، چلو کوئی گل نہیں لب لاں 7ویں جلد احد دا بیان۔ حضرت سہل بن سعد نے آخیا میرے تو زیادہ یہ گواہ کوئی نہیں ہوں دنیا دی، میرے سامنے دی گل ہے جنہیں توتا سی جو اس وے ہویا سی، اس وے حضرت فاطمہ رسول اللہ دی بچی آئی، حضرت علی جڑے ڈھال جڑی ہوندی وہ جا کے پانی لیا، فاطمہ نے آپ توتا مگر خون نہیں روکی، خون وگدا جاوے، اس وے پھر ایک بوری لے کے اس ٹاٹ نوں ساڑیا، وہ دی سواہ جڑی سی اس زخم دیتی، پھر وہ خون روکیا، انہوں نے آخیا اس وے میری اکھاں دے سامنے بے فاطمہ آئی سی اپنے ابے دی مدلی حضور نے کیتا، اور یہ بھی تواڈے سامنے اس جلد کہ اللہ دے رسول دے سامنے جدوں مقدمہ آیا مکے، فاطمہ مخزومیہ چوری کی، کیس ثابت ہو گیا، اپنے آخیا ہاتھ وڑ دیو، انہوں نے سفارش لب لئی، حضرت اسامہ نو آخیا رسول اللہ انہوں اپنے پتراں تو بھی ود جانتے سی، زید نو بیٹا بنایا وہ بیٹا سی، انہوں بھی کران تے بٹھاؤ دے، اسامہ چھوٹی عمر دے سی، انہوں نے سفارش کرتی، حضور ناراض ہوئے اور خطبہ دیتا تو وہ فرمایا تو پہلے دا بیڑا اسی طرح ہی غرق ہویا نا کہ وڈے نے گناہ کیتا تے ٹالتا، جی ہن گل بنا رہی صحابہ کی گل نہ کرو، اور صحابہ دی زیادہ کرنی چاہیے، جی رسول اللہ دی بیویاں نوں دوہرا عذاب ہے، اس تو انہاں غلط کام کیتا انہاں نوں معافی نہ دیو، انہاں نوں بیان کرو کیا غلط کام انہوں نے کیتے جنا امت تباہ، یہ کہڑا دین آندا پہ انہاں دی رعایت ہے کوئی نہیں، من کرت گلاں کریاں کہ بولو انہاں دے بارے صرف جرم چ پاؤ لی، چور کی داڑھی میں تنکا، دین کوئی رعایت نہیں نہ کہ نبی دی اور اولاد دی دوسری، جرم کیتا تو بیان کرو، قرآن پڑھے حدیثاں پڑھی، اللہ دے رسول نے خطبہ دیتا، اس وقت کہدا حوالہ دیتا، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اس ویلے جڑا آخیا کہ فلانا بھی چوری کرے، کون لبا حضور نو؟ جس تو امام ابن حجر خود فرماؤں ہے کہ جے فاطمہ تو کسی کا درجہ اچا ہوتا تو رسول اللہ وہ مثال نہ دے،
آپ نے اس خطبے آخیا کہ اگر وائم اللہ علیہ فاطمہ بنت محمد سرقت لقطع محمد یدہ 6788 کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ نے شادی کی نہ محمد تو وڈا کوئی صلی اللہ علیہ وسلم نہ فاطمہ تو وڈا نظر آیا. آپ نے فرمایا سب تو ٹکڑا تو میرا جلد ہے نا, اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر دی تو محمد اس کا ہاتھ کاٹ دے. تاب امام لکھدا وفی ہے ماجد اللہ فاطمہ علیہ السلام مندا بیہا علیہ السلام فی اعظم المناز. یہ کسے جو پتہ لگا 96 صفحہ اور یہ جلد جڑی جی 12 فتح الباری حدیث کی شرح کرنے امام علیہ السلام لکھدا جڑی قیامت لیندی ہے کہ تسی علی علیہ السلام کہہ دیں. پاگل دا بچو پڑھو حدیث دیا کتاباں جتھے حسن حسین دا علی دا ذکر آਉਂدا امام بخاری علیہ السلام لکھدا. تسی کون دے بڑے نیک ایڈا چھوٹا جا بچہ رسول اللہ دا وفات ہو گیا ابراہیم وہ نام لکھیا ابراہیم علیہ السلام. یہ رسول اللہ دے خاندان دا ایک امتیاز ہے. یہ تمہیں کی تکلیف ہے؟ تو لکھ دے اس قصے تو پتہ چلیا انا فاطمہ علیہ السلام من بیہا فی اعظم المناز کہ فاطمہ اپنے باپ دے نزدیک بہت اونچے مقام تے ہے. تدے آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّ فِي الْقِصَّةِ إِشَارَةً إِلَىٰ أَنَّ الْغَایَةَ فِي ذَلِكَ عِنْدَ. اس قصے جو ہر آدمی نو نظر آن دیا اعلان کر رہا قصہ کہ فاطمہ اس بارے حضور دے نزدیک بہت بلندی تے سی. تب آخیا بھی ہوراں نوں تے چھڈو ہاں فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کیتی ہوندی کہ میں او دا کٹ دینا ہاتھ کٹ دینا. دوسری جگہ بھی فرمایا اے سمجھو 95 صفحہ وَإِنَّمَا خَصَّ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ ابنتہ بذکر لأنہا ذو اہل ہند. اللہ نے سارے نو چھڈ کے چاچے بھی ہے گئے سی انہاں دی اولاداں ہے گئیاں سی خاص کر کے جو ذکر فاطمہ کا کیتا لأنہا ذو اہل ہند. اللہ دے رسول دے نزدیک اپنے ساری نسل چوں فاطمہ جڑی سی دا درجہ سب آپ نو عزیز سی محبوب سی. اے اشارہ کر دیتا تواڈے سامنے. اور ہن جویں اقبال آندا نظم لکھی اے عورتاں نو سنانا چاہیے بڑیاں دی ماں بھی خدیجہ آ گئی نہیں کسے دا حوالہ نہیں. انہوں نے کہا مادران را اسوائے کامل بطول. اے مسلمان عورتاں اگر نمونہ چاہدیاں مرد دے باپ نو ویکھن اور امت دی عورتاں فاطمہ نو ویکھن. مسلمان عورتاں دی فاطمہ نمونہ ہے مدر آئے تسلیم لا حاصل بطول. آندا جے اسلام سمجھے نا ایک بیج بویا کہ جڑی کھیتی او چ نکلی تے پھل او دا نام فاطمہ. حضور نے اپنی گود جڑا تیار کر کے کھایا نا ایہو جیاں بناون آیا آندا فاطمہ. اور ہے کی سی آسیہ گردان لب قرآن سرا ادب پروردہ صبر اور رضا. بڑی تعریف کی تھی. آندا تسی سمجھا فاطمہ عورتاں تے غور سی رسول پالے اپنی گود ادب پروردہ صبر اور رضا. جنہوں اللہ دے رسول نے پالیا تے صبر اور رضا پالیا. خود حضور دی زندگی بھی ایسی سادہ گزران دولت دے ٹھیر لوگاں نو ونڈتے آپ کر گئے تے اللہ بیویاں نو پوچھنا آخر رب دا نام. حضور نے سادہ زندگی بالکل سادہ دے کمرے. روز امام ابن سعید آندے جے ظالم بنی امیہ اپنے جرم چھپاؤن لئی مسجد نبی بناؤن دا بہانہ بنا کے حجرے نہ ٹاؤندے تے قیامت تک دنیا نو بکھاؤندے کہ جہے نبی ہون شاکیا نام مرادو غریبی دا زمانہ دے رہن دے جدو حکومت دے قبضے سی اور ساری دنیا نو دے رہا سی ادو کہڑے کمریاں چ رہندا سی. سر تاں سیدھا کریے تے چھت نو وجے تے لت لمبی کر انہاں کمریاں چ رہن والے نوں تسی بدنام کردے سی کہ بدنیت سی. توبہ توبہ توبہ. او دے اخلاص دا کوئی شبہ مگر مدینے شریف دی تاریخاں پڑھو جنہ لوگ اس نے رہے ہوئے جن دن حضور دے حجرے ٹائے کدی بھی نہیں چھڑے. انہاں کہا یار انہاں ظالماں نے نشانی مٹھاتی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ادب پروردہ صبر و رضا. حضور نے پالیا صبر و رضا. بیٹا نہ دنیا نہ کوئی مال. بچی نے ایک باری آ کے کتاب الدعوات چو پڑھنا تسی کہ آخیا ابا جی ہوں لونڈیاں غلام آ گئے بڑے مینوں ایک لونڈی جی ہاتھاں چھالے پی گئے مشکاں دے نشان پی گئے ہر ویلے میں مشک ٹونی ہاں پانی دی آپ پورا چکی پھیرنی ہے. پیغمبر خدا نے آخیا بیٹی اصحاب صفہ دا مینوں بندوبست کرن دے تے تینوں میں چنگی شے دس دینا. توں چلی جدو بسترے تے لٹیا کرو 33 بار سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا. دونوں نے نعرہ ماریا کہ اللہ دے رسول اسی راضی ہاں راضی راضی. تسبیح فاطمہ تو اتنے ہی مولانا شبلی آندا ویکھیا رسول اللہ دے خاندان دا معیشت رہنا سہنا کہو جی زندگی بیٹھی گزار رہی تھی. شہزادی امت دی جنت دی عورتاں غریبی مسکین ادب پروردہ صبر و رضا. آسیہ گردان لب قرآن سرا. چکی پھیر رہی ہوں تو قرآن پڑھ رہی ہوں. حسین گود پیا آج فرمایا ایویں حسین دی ماں بنی کہ دنیا کے سامنے آیا. ساری دنیا نے روکیا تو بھی جانتا سی خطرات ہی خطرات مگر میدان چ آ گیا. انہیں کیا وقت کے اندر بہن ایسے نظریہ ضرور دیتا ہے آرام نہ بہ جائیے
یہ حکومت کرتے رہتے لکھیا ہی جانا بھی ٹھیک ہی ہو رہا. یہ لکھ دیتا جائے کہ غلط پٹڑی ہے، اسلام نہیں ہے، نہ کوئی اسلامی حکومت ہے، کرتے رہن اسی روک نہیں سکتے. اور وہی برکت ہے بعد اہل سنت اہل حدیث دیوبندی ایک بھی نہیں جڑا کہے کہ یزید اور باپ داد منا خلاف تے راش لاش. توبہ سب منتے کہ ملک عزوز سی، بادشاہ سی، دنیا کے بادشاہ کا طریقہ سی. اے امام حسین دی نا دی برکت. اور چیف جسٹس نے لکھ دیتا کہ غلط ہے، یہ نہیں دین کر دیا تو کئی پے کر دے. مولا منظور نعمانی ایڈے وڈے تبلیغی آپ لکھ دے کہ یار رسول اللہ دی حدیث نے واضح کرتا کہ 30 سال خلافت ہے، بعد نہیں آندے جنہیں بات ہے نہ نہیں وہ ڈرتے رہتے امیر معاویہ تو سارے دی طرز حکومت جڑی ہے بادشاہ دی، محل ہے، ریشم ہے، سونے چاندی ہے، کوئی خلفاء آزاد مانا نہیں. یعنی امام حسین دی نہ دی برکت ہے، ورنہ مور لگتی جانی سی بھی ٹھیک ہی ہو رہا یار، کوئی بھی نہیں سی بولیا وہ بولے. اور اتنے بس ایک پڑھ دیا کہ فاطمہ کس طرح چکی پیندی سی رسول اللہ جب گئے سی کی ویکھ کے کیا پڑھنا، کیونکہ یہ ایمان تازہ ہوتا، فاطمہ دا پتہ چلتا. ایویں نہیں اقبال غریب رون دیا ادب پروردہ ہے صبر و رضا آسیہ گردان لب قرآن سر. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام جاندے اور ویکھدے کہ فاطمہ دا حال ہے. اس نبی علیہ السلام نے جو فرمایا خدا ذکر کر دی. اللہ دے رسول علیہ السلام نے ویکھ کے اس حال نہ چکی پیندی بھی وہ حوالہ ہی پتہ نہیں اگے پیچھے ہو گیا. رسول کریم علیہ السلام گئے، حضور نے ویکھیا بھئی حضرت حسین نے پستان منہ چ لیا، وہ دودھ چنگ رہا، بچی چکی پی رہی، قرآن پڑھ لیا. اللہ پیغمبر علیہ السلام دے آنسو جاری ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھ کے حال کیا کہ بیٹا فاطمہ کوئی گل نہیں، یہ دنیا فانی ہے، میں تمہیں عیش کرانا چاہتا، تھوڑے سامان سی میرے کو، مگر میں اپنے خاندان میں عیاشیاں نہیں پاؤنا چاہتا کہ تو اس گل سے راضی نہیں کہ میرے رب نے میرے تے اتارتا والا سوف یوتی کر رب کا اترتا، کہ فکر نہ کر اسی تینوں اتنا کچھ دیاں گے تو خوش ہو جائے. اس تو میں خوش بیٹا کی ہونا جب میری اولاد سے ایک بھی دوزخ سے میں تمہیں جنت لے کے بڑھوں گا. کوئی گل نہیں چکیاں دی دن تد اقبال آندا ادب پروردہ ہے صبر و رضا آسیہ گردان لب قرآن سرا. ادھروں ہاتھ جڑا چکی پیوے، زبان قرآن پڑھے کہ بیٹے نو دودھ دے رہی ہو تو پسینہ چلتا ہوئے تو اللہ دا رسول اس موقع تے کہے فکر نہ کر تواڈے جو کچھ اگے تیار رب نے کیتا بہت اتنا ہی کیتی. فاطمہ رضی نے اسی طرح زندگی گزاری، پرواہ نہیں کی، دکھیا کہ سوکھیا، اس دنیا دی مال پر نظر بھی نہیں اٹھا کی. اور تادے آخری شعر لکھ لو، اقبال آندا رشتہ ہے آئین حق زنجیر پاس، اے خدا دا قانون شریعت میرے پیروں دی بیڑی ہے، روک دیا کہ اقبال کام نہیں کرنا. اللہ نے منع کیتا، رشتہ ہے آئین حق زنجیر پاس، پاس ہے فرمان ہے جناب مصطفیٰ. تے مصطفیٰ بھی کہہ گیا سجدہ نہیں کرنا تے طواف نہیں کرنا، ورنہ گردے ترب تشگردید نے. آندا رب دی قسم میرا دل چاہندا بے لوگ کعبے دا طواف کر دے، میں فاطمہ دی قبر دے گرد پھردا، ورنہ گردے ترب تشگردید میں سجدہ ہے برخا کے اوپاسید میں، وہی مٹی دے سجدے کر. وہ کوئی عادت ہوئی ہے؟ حضور نے جنت دی عورتوں دی سردار کیا تھا، میں کوئی رہتی کہتا نہیں فرمایا. اور یہ آخری وقت کیا، یہ بھی وفات دے حالات پڑھنا. اللہ دے پیغمبر جو دنیا چھڑ رہا تھی، اما ایشا رضی اللہ فرماؤں دی کہ میں کول بیٹھی ہوں، فاطمہ آئی تے اللہ دی قسم فاطمہ دی چال بالکل وہی سی جڑی رسول اللہ دی چال، ادا ہی قدم اٹھاؤندی سی، ادا ہی رکھ دی تے بالکل بولنا بھی گفتگو اپنے ابے دی. آئی حضور نے نیڑے کیتا، رو پئی، پھر نیڑے کیتا، پھر ہس پئی. تے میں سوچا عورت جڑی بے وقوف ہے ہنے روندی سی، ہنے ہس گئی. بعد میں پوچھا فاطمہ کی گل ہے؟ آخیا نہیں میرا اور ابا جی کا راز ہے، نہیں دسیا. بعد پھر امام بخاری فرماؤندے اما نے آخیا بیٹی میں ماں ہوں میرا پارا حق کیا مینوں دس. کیا پہلی گل حضور نے آخی بیٹا اس بیماری تو میں نہیں اٹھا، یہ آخری بیماری ہے، میں دنیا چھڈ گیا. رو پئی. پھر حضور نے جو نیڑے کر کے آخیا فرمایا دو گلاں سن لا، ایک تے سارے میرے خاندان سے تو پہلا ملے گی، تیرا میرا چھوڑا بہت تھوڑا، تو ان قریب میرے پیچھے آ رہی. دوجی اس گل سے تو نہیں خوش ہو جلدی کہ تو جنت دی عورتوں دی سردار ہے. اس پاروں پئی ہوں اسی یہاں تے صحیح بخاری دریاج بہا دئیے تے بے دین تے منکر حدیث ہو جائیے جنہاں دی گلاں سنیے. اے یزیدیت اور ناصریت انہاں نوں مبارک ہے. اے نہ ساڈے وڈیاں دا کسے دا مذہب دسن آیا تے سنت دا بالکل جھوٹے ہے. شیعہ نہ ویر دشمنی جڑی اپنی جا تے رکھدے رہو، مگر توبہ رسول اللہ دی آل نال دشمنی نہ کرو. امام شافعی دے مگر لگ جاؤ، آل النبی ذریعتی وہمو الیہ وسیلتی. رسول اللہ دی آل میرا ذریعہ ہے، میرا وسیلہ ہے، جس نہ میں نبی دے پیش ہویا تو نہ آخنا ہاں میرے بچیاں نہ محبت کر رہا ہے.
ارجو بے موت اغلن بید الیمین صحیفتی. ایتے مک گئی گل. امام شافعی مناقب شافعی پڑھنی باقی فرماندے ہو تو لو گیا ارجو بے موت اغلن جنہاں تے امید ہے مینوں انہاں دی محبت نے میرا بیڑا تارنا کہ کل نوں مینوں ملنا ہے بید الیمین صحیفتی. لوگاں نوں کھبے ہاتھ بے ایماناں نوں ملنے نامہ مال مینوں رب نے سجے ہاتھ پھڑا دے کہ تو اہل بیت دا میں ارجو بے موت اغلن بید الیمین صحیفتی. تو اللہ فضل فرمائے امام حسین کا تذکرہ کوئی نہ سمجھے بھی میں کوئی فیشن ہے میرے روح چاہے میں جاننا رمز قرآن حسین آ لوگوں دے بھی حکومت سے فلانے انہوں نے کون سمجھا بھی قرآن کی تفسیر ہی اس دن ہوئی کہ اللہ نے منن کا مانا کوئی نہیں کہ ظالم حکومتیں کرتے رہے تھی بیٹھے رہو. توحید لا الہ الا اللہ کہندا کہ سوائے اللہ دے اور کسی کا قانون کیوں چلے. رمز قرآن حسین حسین زیاد سے وہ شعلہ فروخت میں انشاءاللہ اگے خطبے کئی آ رہا ہے انہوں دے اندر بیان ہوگا. اج اس پاروں کے پورے بطول ہے. فاطمہ دا بیٹا فاطمہ نو بھی وہ حصہ دینا چاہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سانو اللہ تعالیٰ عنہ دے خادمہ چوں انہوں دے خاکے پا جڑے شامل کرے قیامت دے انہوں دے خدمت گزاراں بٹھا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہ اکبر. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. ایک سے ماسٹر عابد صاحب کی طرف اعلان ہے چونکہ 15 دن بعد اجتماع ہونا سی اتوار نو مگر وہی دن عاشورے دا اس دن جلوس ہونے ہیں. ایک امن و امان دا مسئلہ بھی ہے. تاد انہوں نے لکھا کہ محرم کے جلوسوں کی وجہ سے تحریک اسلامی کا مورخہ 20 ہونے والا اجتماع اس اتوار منعقد نہیں ہوگا. آئندہ اتوار انشاءاللہ مورخہ 26 کو یہ اجتماع ہوگا انشاءاللہ اس تو اگلے. دوسری گل ہے کہ جنوری کا ماہ نام عفت اور نئے سال 2008 ہجری کی اسلامی ڈائری مسجد ہاضہ کے قاری عبدالمنان صاحب سے حاصل کریں. اے بچیاں دا رسالہ اے فاطمہ دیاں بیٹیاں انہوں بناؤ کہ خدا دا نام منو. آخری مورچہ ہے اب بچیاں تے پردہ رہ جائے. جے بھی ہار گیا سی جے تو بعد اسلام ختم بے پردگی تو بعد اسلام نام دی کوئی شے نہیں رہ جاندی. عفت رسالہ عورتاں ہی لکھ دیاں بہت اچھیاں پڑھیاں لکھیاں. اے اپنی بچیاں اور بھیناں نوں تحفہ دیا کرو. عفت لو اور اے نال ہی اشعار بھی دو نہ لکھے. قرآن نو کے نیزہ پہ پڑھنا حسین کا آتا رہے گا یاد زمانہ حسین کا. مر جائیں گے زیر سبھی اپنی موت آپ. مرنے اگے کئی مر چکے نہیں لانتی چلے جانے ہیں تنگ ہی ہے نا سانو جی نہیں ہے. مر جائیں گے یزید سبھی اپنی موت آپ ہاتھوں میں اپنے تھام لو پرچم حسین کا. امام حسین رضی اللہ نیزے تے پڑھنا تاریخاں چاہتا مگر چلو ایڈیاں مستند نہیں مگر ایسے عالم ہے محدث جنہاں دا پڑھنا صحیح ثابت ہے کہ نیزے تے نہیں. جدوں سر کٹ کے سٹیا نا عباسی حکمرانوں نے کہ تسی قرآن کیوں اللہ دا کلام آ دے اور سر نصر دا اس محدث محمد بن نصر دا سر آوازاں سنیاں انہوں نے جنہیں دعائی دے کے آخیا خلیفہ تو جو مرضی میرے نہ کرے یہ حوالے پھر دے دوں گا. صحیح واقعات بھی اللہ جدو چاہتا اپنے نیک بندیاں نوں بولن دی طاقت دیندا. بنا دے ظالماں دے منہ سے تماچا مارو تو مینوں مار کے سمجھدا میرا مشن ختم ہو گیا نہیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. اے مولانا فقیر اللہ صاحب ہاں شعر جڑے سی قرآن نو کے نیزہ پہ پڑھنا حسین کا آتا رہے گا یا زمانہ حسین کا. اور تاریخ جو کچھ آتا بھی سن لو ٹھیک ہے. تاریخ دیا گلاں ادا ہی ہوندیاں ورنہ حضرت ابوبکر عمر دیا کڑیاں سارے کو سننا تاریخ ادا ہی لکھی جاتی. جڑی شاہ مشہور کہ امام دا سر جیسے کوفے دے بازار سی اس ایک شخص اپنے بالا خانے سے سورہ کہف پڑھ رہا سی. سورہ کہف پڑھتا سی اسے انہیں آخیا قرآن پاک چاہیا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. تو سمجھدا کہ اصحاب الکہف جڑے سی وہ اللہ دی نشانیاں تو عجیب نشانی سی کہ 300 سال رہے. اور اس امام دے سر نے بول کے آخیا کہ تو اصحاب الکہف نو سمجھدا بڑا عجیب سی. تو مینوں نہیں ویندا کہ رسول اللہ دا بچہ نیزے تے اور میں قرآن پڑھ رہا تو انہوں رونا کہ اصحاب الکہف سی وہ بھی بڑی اللہ دی نشانی مگر مینوں نہیں ویندا کہ ایسے میرا انہاں ظالم نے سر نیزے ٹنگیا مگر میں قرآن پڑھ رہا. تو اللہ تعالیٰ دی قدرت بھی بالکل ناممکن نہیں. وہ جو چاہے کرے. محدث دا واقعہ بالکل صحیح تھا. امام حسین رضی اللہ کے لیے احمد الدین قاسمی کا شعر تاریخ اپنے ظام میں ایک چال چل گئی. تاریخ اپنے ظام میں ایک چال چل گئی لیکن جو شاخ ٹوٹی پھول پھل گئی.
بالکل ایسا ہی ہوندا ہے یہ ظلم جڑا رنگ لاؤندا شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے بڑی درخیز ہوتی ہے بڑی شاداب ہوتی ہے جسے سر دینا پہنتے میرے تواڈے ورگے اندر ہی بھر رہندے آ تب سے ہی کردے شہید کی کردے پھردے آ یہ گولیاں کو کھاندے پھردے یہ تے انہاں نوں پوچھے بھی انہاں نوں کی مزہ آوندا اللہ دے رستے جڑے جانا دیندے اسی دے ہی کہہ چھڑنا نے دہشت گرد بنیاد کردے وہ مسلماناں دے ملک کافراں نے سنبھال لیا افغانستان سنبھال لیا عراق سنبھال لیا ایتھے قبضے کرنے دی فکر ہے جے کوئی دیوانے بیچارے انہاں نوں روک رہا ہے تسی نہیں کچھ کرن دو گے تو نہ غریباں دے پیش کیوں پہ آئے کیوں انہاں نوں بدنام کر دے وہ بھی نہ کر دے تو ہن یہ سارے ملک ہڑپ ہو جاندے اللہ انہوں دی نصرت اور مدد فرمائے اسی انہوں دے ڈر تو یہ نہیں آکھنا بھی انہوں دی مدد نہ اللہ کرے اللہ کرے مدد جڑے بیچارے جانا دیں کی انہیں ساڈا بگاڑ دے دین نوں بچاؤن دی کوشش کر دے اور جنیاں شرارتاں یہ بھی سن لو تسی دینی گروہ کدی نہیں کرتے مجاہدین اور دجیاں کی لوڑ ہے میں آپس مسلمانوں مار دی ایک کام سارے امریکہ آپ کراؤندا اور بعد جدوں کتاباں لکھ دے نا اپنے خفیہ حالات 10-12 سال دس دیں کہ سارا کام اسی آپ کراؤں دے کہ آگے لگے اور اس طرح فطور پوے دنیا بدزن ہوئے ورنہ جڑا غریب اپنی جان دین لی میدان گیا قرآن پڑھدا انہوں کی لوڑ ہے میں بے گناہ نوں مار کے دوسی ہوندا پے وہ اپنی جان رب دے رستے مجاہدین دے بارے چ پروپیگنڈے نوں بھول جاؤ نہ وہ کسی تے حملہ کر دے نہ کوئی سگوں انہاں نوں غریباں نوں لوگ مار دے مسجداں ساڑ دے انہاں دی ہڈیاں بچیاں تک دی فاسفورس دے بماں نال ساڑ دتیاں اوتھوں نشان اج تک مٹاؤن دا مسئلے افسر ظلم آپ کر دے اور بدنام کر دے جی علماء کر دے مجاہدے کر دے مجاہد غریب کافراں نال نبڑ دے تانوں کچھ نہیں آندے تانوں صرف آندے شرم کرو مسلماناں دے ملک تے اسلام چلاؤ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم 9-10 آ گیا بھائی سویرے دوویں روزے جڑے رکھنے 10ویں دا بالکل پکا اللہ دے رسول فرمایا 1 سال دے گناہ بخشے جاندے پچھلے ایک دن نے کی کرنا اینا اجر عاشورے دا روزہ رکھو نال حضور نے خاص ذکر کی تھی کہ انشاءاللہ اگلے سال تک رہا میں 9ویں دا بھی رکھوں گا 2ویں رکھوں تھوڑی محنت سے اللہ ایڈا انعام دے دے جو دا بہت بڑا فضل اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ایزام غلط لکھا گیا نا زے نہ لکھا تھی